خلاص کی طاقت ہو اور ایمان کی جرت ہو، کسی کی کیا جرت ہے وہ تمہارے ملک کی طرف اور مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حکمران تھا، وہ مسلمانوں کا لیڈر تھا۔ وہ دشمن جو اس وقت کی سپر پاور تھی، وہ بحری بیڑا لے کے جب مسلمانوں پر حملہ کرنے آ رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا، اس نے اپنی رعایا کو اکٹھا کر لیا، کہا کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، اس کے بحری بیڑا میں جدید اٹیک کرنے کا سسٹم موجود ہے، اگر وہ ہم تک پہنچ گیا تو حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بچے گا، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، گھر گھر کی عزتیں لٹیں گی۔ آج ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک کام تم نے کرنا ہے، ایک کام میں کروں گا۔ تم آج کی رات اپنی پوزیشنیں اور مورچے سنبھالو اور میں آج کی رات مصطفیٰ کا مسلح سنبھالتا ہوں۔ قریبی مسجد اقصی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی نماز عشاء پڑھنے کے لیے جب مسجد میں گئے، سارے نمازی جب مسجد سے چلے گئے، تنہا رہ گئے، آپ نے اندر سے کنڈیاں لگا لی، سارے دروازوں کو بند کر دیا اور اپنا شاہانہ جو جبہ پہنا ہوا تھا وہ اتارا اور سائڈ پر رکھ دیا اور سر سے تاج اتار کر اس کو کشکول بنا کر سامنے رکھ لیا اور سجدے میں چلے گئے۔ دنیا پیشانی رکھتی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے رخسار زمین پہ رکھ دیا، کبھی یہ رخسار رکھتے ہیں، کبھی یہ رخسار رکھتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کرتے ہیں، یا اللہ میں تو وہی گناہگار اور عاجز بندہ ہوں جو اپنی روح سیاہی میں روز تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ آج مجھے نہ دیکھ، اس محبوب کو دیکھ جس پر میں روز 500 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوتا ہوں۔ آج رحم کر، مدینے سے خیرات بھیج، اگر آج دشمن ہم پر حملہ آور ہو گیا ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ ساری رات وہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کا لیڈر رو رو کر سجدے میں رب کی بارگاہ سے فریاد کرتا رہا۔ جب صبح کی اذان کا وقت ہوا، تازہ وضو کرنے کے لیے جب مسجد سے باہر نکلے، مسجد اقصی کے مین دروازے سے باہر ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والا شخص، اس کے چہرے سے نور چھلک رہا ہے، اس نے اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہیں، کہتا ہے میرا بیٹا، میرے صلاح الدین، آ میرے سینے لگ جا، تمہارے رات کے آنسوؤں نے دشمن کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اللہ نے کوئی حالات ایسے پیدا کیے ہیں، طوفان آیا، آندھی آئی اور وہ بحری بیڑا سمندر میں کہیں غرق ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیڈر ایسے ہونے چاہیے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اگر ہم نے یہ کیا فرانس ہم سے ناراض ہو جائے گا، پوری یورپین طاقت ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ ارے مسلمانوں، اگر آپ نے قیادت سیکھنی ہے تو اس طرح کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں ان کی زندگی پڑھو، تمہیں حکمرانی کا طریقہ آ جائے گا۔ حضور کے غلاموں کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، مفاہمت نہ سکھا کسی جبر ناروا سے مجھے، میں سر وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، کیوں ہراساں ہے سہیل فرس اعدا سے کہ نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے۔